سیدہ زہرا علیہ السلام البتول اپنے والد گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نوحہ کیا کرتی تھی، رویا کرتی تھی، اور جو مصائب سیدہ زہرا کے اوپر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد، ان مصائب کی وجہ سے وہ اپنے بابا جان کو یاد کیا کرتی تھی۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر یہ ایک بہت بڑا بہتان باندھ رہا ہے مفتی۔ یہ مفتی کہہ رہا ہے کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد نوحہ کرتی تھیں۔ یہ مفتی بالکل غلط اور جھوٹ بول رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے جس کو امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر ہے 4462، اور اسی طرح یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے، حدیث نمبر ہے 1630، اور اسی طرح یہ حدیث سنن نسائی میں موجود ہے، حدیث نمبر ہے 1843، اور اسی طرح یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں بھی موجود ہے۔ الغرض کتب حدیث میں یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ جو موجود ہے وہ حدیث اس طرح ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مرض کی شدت ہوئی تو آپ پر بار بار بے ہوشی طاری ہو رہی تھی، تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کہا، آہ میرے والد کا قرب اور بے چینی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، آج کے دن کے بعد تمہارے والد پر قرب اور بے چینی نہیں ہوگی۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا علیہ السلام نے کہا، ہائے میرے والد نے رب کی دعوت پر لبیک کہا، ہائے میرے والد نے جنت الفردوس کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا، ہائے ہم جبریل کو اپنے والد کی خبر سناتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا گیا تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کہا، اے انس اب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈال کر خوش ہو گئے ہو۔ اصل بات یہ تھی جس کو مفتی صاحب نے چھپا دیا ہے، اور مفتی صاحب نے بی بی صاحبہ پر تہمت باندھی ہے اور یہ کہا ہے کہ بی بی صاحبہ نبی اسلام کی وصال کے بعد نوحہ کرتے تھیں۔ یاد رکھ لیں، نوحہ کرنے کو اسلام نے منع کیا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں نوحہ کرنا منع ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو بتائیے کیا سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا سے بھی بڑھ کر کوئی صبر کرنے والا ہے؟ کیونکہ ان آیات میں مصیبت کے وقت صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور صرف انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کی اجازت ہے، اور مصیبت کے وقت آواز کے ساتھ رونا اور چلانا، بال نوچنا، بالوں میں خاک ڈالنا، کپڑے پھاڑنا، ہائے وائے کرنا، اور منہ اور سینہ اور زانوں پر تماچے مارنا، یہ تمام کام صبر کے منافی ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کرتے وقت ہم سے یعنی عورتوں سے یہ عہد لیا کہ ہم نوحہ نہیں کریں گی، اور نوحہ کرنے والے کے متعلق مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والی اور سننے والی عورت پر لعنت فرمائی ہے۔
اور اسی طرح سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 12 کی تفسیر کرتے ہوئے شیعہ مفسر شیخ محمد بن حسن توسی وہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، زید بن اسلم نے کہا جس چیز میں نافرمانی نہ کرنے کی شرط ہے وہ یہ ہے کہ تماچے نہ ماریں، گریبان نہ پھاڑیں، ہائے وہ مر گیا، ہائے وہ مر گیا یہ بھی نہ پکاریں، کیونکہ یہ زمانے جاہلیت کے افعال ہیں۔ حضرت ابن عباس نے کہا جس چیز میں نافرمانی نہ کرنے کی شرط تھی وہ یہ ہے کہ نوحہ نہ کریں۔ اور اسی طرح نہج البلاغہ میں ابن میثم کی ترتیب اور تعداد کے اعتبار سے ملفوظ نمبر ہے 131۔ مولا علی علیہ السلام شاہ فرمایا جس شخص پر کوئی مصیبت نازل ہوئی اور اس نے اس کی شکایت کی، اس نے اپنے رب کی شکایت کی۔ ان تمام روایات اور احادیث کی روشنی میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضور کی جدائی میں روتی تھی۔ ظاہر ہے حضور باپ بھی تھے اور نبی الاسلام کی ذات نبی بھی تھے، تو ایک بیٹی اپنے باپ سے جدا ہوئی ہے تو حضور کی جدائی میں بی بی صاحبہ روتی تھی، یہ رونا ثابت ہے، اور اس رونے کو صبر کے منافی نہیں کہا گیا ہے، لیکن نوحہ کرنا یہ بے صبری کی علامت ہے، اور بی بی صاحبہ کی طرف نوحے کو منسوب کرنا مفتی صاحب نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ میں کہتا ہوں مفتی صاحب آپ پر توبہ کرنا واجب ہے، کیونکہ آپ نے بی بی صاحبہ پر نوحہ کرنے کی تہمت لگا